Learn Tajweed with Sara Khan. Like, subscribe and share it for Sadqa Jariya. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز، لرن تجوید ود سارا خان میں ہوں سارا خان آپ لوگوں کے ساتھ، اور ہم سیکھ رہے ہیں اپنے لیسنز میں تجوید کے قواعد۔ اپنے لیسن کی طرف جانے سے پہلے ہم حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ سے آغاز کریں گے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی لوگوں میں بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور اسے آگے سکھاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ ہم قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں، اور جو سیکھا اور سکھایا ہے اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ ویورز، آج آپ لوگوں کو اسکرین پر یہ ڈائیگرام نظر آ رہی ہے۔ ہم نے جیسے اپنے پچھلے لیسن میں بتایا تھا کہ ہم جو ہر لیٹر کا جو ایک پوائنٹ آف آرٹیکولیشن ہے، اس کا جو مخرج ہے وہ ہمیں پتہ کرنا ہے اور وہ جاننا ہے، تبھی ہم اپنی تجوید میں جو ہے وہ بہتری لا سکتے ہیں۔ تو ابھی آپ لوگوں کو اسکرین پہ یہ ڈائیگرام نظر آ رہی ہے منہ اور دانتوں کی، یہ جو ہمارا اوپر والا جبڑا ہے یہ اس کی ڈائیگرام ہے۔ تو اس میں بیسکلی میں یہ تمام جو نام ہیں، جو کیونکہ دیکھیں تجوید ہم عربک میں سیکھتے ہیں اور قرآن کی زبان عربی ہے، تو جو الفاظ ہم یوز کرتے ہیں تجوید سکھاتے ہوئے، تو اگر اس کے ہمیں معنی نہ آتے ہوں تو پھر ہمیں بہت مشکل ہوتی ہے۔ تو میں نے یہ لیسن آج کے لیے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں ان تمام ناموں کو اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ سمجھاؤں گی اسٹوڈنٹس کو۔ تو ابھی دیکھیں ہمیں یہ نقشہ نظر آ رہا ہے، ڈائیگرام جو ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان دانتوں کو کیا کہتے ہیں، اور جو زبان کی نوک ہے، کیونکہ لیٹرز کی ادائیگی کے لیے ہمیں اپنی زبان کو دانتوں سے ٹچ کرنا ہوتا ہے، داڑھوں سے ٹچ کرنا ہوتا ہے، تب ہی ہر لیٹر کا جو ہے وہ پراپر مخرج پتہ چلتا ہے۔ تو جیسے اسکرین پہ نظر آپ کو آ رہا ہے کہ یہ جو اوپر کے دو دانت ہے، ٹھیک ہے، اس کے آگے لکھا ہوا ہے ثنایا علیا۔ تو ثنایا بیسکلی دو دانتوں کو کہتے ہیں، اور علیا کا مطلب ہوتا ہے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو اوپر کے جو ہیں دو دانت، اس کے بعد ہمارے جو نیکسٹ دانت ہیں، یہ ٹیچرز جب آپ کو سمجھاتے ہیں تو وہ نام تو لکھ لیتے ہیں، پھر اس میں اسٹوڈنٹس کو کنفیوژن ہوتی ہے جب ان کو میننگز نہ پتا ہوں۔ تو جو یہ اس کے جو ثنایا علیا کے ساتھ جو نیکسٹ دو دانت ہیں، ان کو کہتے ہیں رباعی، اور پھر اس کے ساتھ یہ نوکدار دانت ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں انیاب۔ تو انیاب کا مطلب ہے، یہ جیسے آپ کو ریڈ کلر سے لکھا ہوا بھی نظر آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں نوکدار۔ اس کے بعد داہکہ، اور جب ہم اس کی جمع لکھتے ہیں تو ہم دواہک بھی لکھتے ہیں۔ تو دواہک کا مطلب ہوتا ہے کہ ہنسنے والے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ہنسنے والے، جو آپ کو ہیلپ دیتے ہیں، وہ دانت۔ اس کے بعد نیکسٹ ہیں تواہن۔ تو تواہن کا مطلب ہے پیسنے والے دانت۔ اور نواجز ہوتا ہے، جمع کا صیغہ نواجز لکھتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم نے ناجز لکھا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پکڑنے والے۔ اور یہاں سے یعنی ثنایا علیا سے لے کے انیاب تک یہ تمام جو ہیں یہ دانتوں کے نام ہیں۔ اس کے بعد جو آپ کو یہاں سے لے کے یہاں تک نظر آ رہا ہے، تو یہ دواہک سے لے کے نواجز تک یہ ساری داڑھیں ہوتی ہیں، اور داڑھوں کو عربک میں ادراس کہتے ہیں، جیسے لکھا ہوا بھی نظر آ رہا ہے آپ کو۔ اچھا، اس کے بعد اب یہ بیچ میں زبان، اس کی ڈائیگرام ہے۔ تو اب زبان کی جو ٹپ ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے نوک لسان۔ تو نوک لسان کا مطلب ہے کہ زبان کی نوک، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ یہ جو سائیڈز ہیں اس کی، یعنی نوک سے نیچے والی جو بالکل نزدیک کی دو سائیڈز ہیں، ان کو کہتے ہیں طرف اللسان، یعنی زبان کی اطراف۔ نیچے جو ہیں طرف اللسان کے بعد ہے حافت اللسان، یعنی لسان جو ہیں وہ عربک میں زبان کو کہتے ہیں، اور حافہ کہتے ہیں کروٹ کو۔ تو زبان کی پھر یہاں سے جب ہم کسی لیٹر کی ادائیگی کرتے ہیں، وہ جیسے کوئی ہیوی ساؤنڈ لیٹر ہوتا ہے، تو پھر زبان کو تھوڑا سا کرو دینا ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں حافت اللسان۔
اور اب یہاں پہ تھوڑا سا میں اس کو یہاں پہ شو کرواتی ہوں. جیسے ہم نے اپنے پچھلے لیسن میں حروف حلقی سیکھے تھے تو ہم نے حلق کے 3 پارٹ سیکھے تھے نا، ادنی حلق، وسط حلق اور اقصی حلق. تو زبان کے بالکل نیچے یعنی حلق جو نزدیکی ہوتا ہے اس کو ادنا حلق کہتے ہیں، درمیانی کو وسط حلق کہتے ہیں، اور بالکل جو دور کا گلا ہوتا ہے جو سینے کے قریب ہوتا ہے اسے اقصی حلق کہتے ہیں. یہ نزدیک والا حلق ہو گیا. اس کے بعد اب یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے ثنایا علیہ اور نیچے لکھا ہوا ہے ثنایا سفلا. تو ثنایا سفلا کا مطلب ہوتا ہے کہ نیچے والے جبڑے کے جو ہیں 2 دانت. اور یہاں پہ میں آپ کو صرف یعنی اوپر والا جبڑا اس کے سارے دانتوں کے نام اور داڑھوں کے نام میں نے ایکسپلین کیے ہیں، اور نیچے نچلا جو جبڑا ہے اس کے صرف ثنایا سفلا وہ میں نے آپ کو بتایا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حروف کی جو ادائیگی ہے اس کا جو پوائنٹ آف آرٹیکولیشن ہے اس کو معلوم کرنے میں صرف جو نچلا جبڑا ہے اس کے صرف ثنایا سفلا ہی ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی جو ہے نا وہ دانت ہمیں ہیلپ آؤٹ نہیں کرتا. اچھا، اب یہاں پہ اور اوپر والے جبڑے کے تمام یعنی دانت اور داڑیں سب. اس کے بعد یہاں پہ آپ کو لپس بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ان پہ لکھا ہوا ہے شفت علیہ اور شفت سفلا. تو شفت بیسیکلی ہونٹوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور علیہ کا مطلب ہے اوپر والے 2 ہونٹ. شفت علیہ اینڈ شفت سفلا. سفلا مینز نچلے 2 ہونٹ، نچلے جو ہونٹ ہے نا، ٹھیک ہے، یعنی شفت سفلا نچلا ہونٹ اور اوپر کا جو ہے وہ ہونٹ. اب ہم اپنے نیکسٹ جو مخرج ہیں اس کی طرف چلتے ہیں. ہوپ فلی یہ جو ڈائیگرام ہے اور اس میں جو یہ میں نے عربک میننگز آپ لوگوں کو سمجھائے ہیں یہ بہت ایزی اب آپ کے دماغ میں بیٹھ جائیں گے. تو اب ہم اپنے آج کے مخرج کی طرف، لیٹر کے مخرج کی طرف جائیں گے. اور ابھی جیسے کہ آپ لوگوں کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے کہ ہم نے پچھلے لیسن میں بھی بتایا تھا کہ ہم حروف لہاتیہ کو سیکھیں گے. تو حروف لہاتیہ میں ہمارے پاس 2 لیٹرز آئیں گے، قاف، یہ جو گول کاف ہے، اور اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے کاف. تو اس کو ہم اپنے لیسن کو نام دیں گے مخرج نمبر 5. میں ایکچولی ڈرائنگ میں اتنی اچھی نہیں ہوں تو میں نے سوچا میں اس کی پرنٹڈ جو ہے وہ پیپرز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، بیکاز میں اچھا ڈرا نہیں کر سکتی، تو یہ بہت ہیلپ فل ہے. اب دیکھیں ہم سب سے پہلے اب سیکھیں گے لیٹر قاف کو، ٹھیک ہے، یہ جو گول کاف ہے ہم سیکھ رہے ہیں گول کاف کا مخرج، کہ اس کا پوائنٹ آف آرٹیکولیشن جو ہے وہ کون سا ہے. تو اس میں دیکھیں کہ زبان کی جڑ، ٹھیک ہے، میں بتا رہی ہوں زبان کی جڑ. اب زبان کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے نا، یہاں سے، ٹھیک ہے، یہ زبان کی جڑ ہے. اور جب کوے کے قریب سے، اور یہ جو ہے نا یہ اس کو ہم اردو میں کوا کہتے ہیں اور انگلش میں کہتے ہیں یوویلا. یوویلا، ٹھیک ہے، یوویلا. تو یہ جب کوے کے قریب سے نرم تالو سے لگے، دیکھیں یہاں سے نرم تالو سے لگے تو اس سے کیا ادا ہوتا ہے، لیٹر قاف، اس سے قاف ادا ہوتا ہے. یعنی یہ جو ہے قاف یہ ہیوی ساؤنڈ لیٹر ہے، ہیوی ساؤنڈ لیٹر یعنی بھاری آواز والا حرف. تو اب اس قاف کی ادائیگی اور اس کا مخرج ہم تھوڑا سا پریکٹس اور کرتے ہیں. قاف، قاف جب آپ ایسے پڑھیں گے تو آپ کو خود ہی یہ اس کا پوائنٹ آف آرٹیکولیشن جو ہے وہ فیل ہوگا، جیسے یہ ڈائیگرام میں دکھایا ہوا ہے. اس کے بعد اب عربک میں 2 نیمز کے جو ہے نا سیم نیمز کے یہ 2 لیٹرز ہیں، یعنی قاف اور کاف. تو یہ قاف جو ہے یہ ہیوی ساؤنڈ ہے اور یہ کاف جو ہے یہ لائٹر ساؤنڈ ہے، ٹھیک ہے، لائٹر ساؤنڈ یعنی نرم آواز والا کاف. تو اب اس کاف کی ادائیگی ہم کیسے کریں گے؟ اس کے لیے ہم نے اب مخرج نمبر 6 یعنی کاف کی جگہ سے، یعنی کاف کی جگہ تو ہمیں پتہ چل گئی یہاں سے، ٹھیک ہے، ذرا نیچے منہ کی جانب ہٹ کر اس سے کاف ادا ہوتا ہے. تو اب ہم
کاف کو پڑھیں گے تو آپ لوگوں نے اپنے تالو اور زبان کو دیکھنا ہوگا کہ اس میں کیسے جو ہے وہ کاف ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب جیسے اسکرین پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ کاف کی جگہ سے ذرا نیچے منہ کی جانب ہٹ کر اس سے کاف ادا ہوتا ہے. کاف کاف کاف، یعنی اس کی آواز آپ کے حلق اور جو یوولا ہے وہاں سے ٹچ ہو کے نہیں آنی چاہیے، یہ نرمی سے ادا ہوگا. کاف کاف. تو ہوپ فلی انشاءاللہ آج کا جو مخرج ہم نے سیکھا ہے قاف اور کاف، تو اس کی ادائیگی میں اب آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی، اور اس کی پریکٹس کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم پھر اپنے نیکسٹ مخرج کی طرف جائیں گے. آج ہم نے مخرج نمبر 5 اور مخرج نمبر 6 سیکھے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم. اللہ حافظ.